لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ نے مقدمے کیوں نہیں اپنے لڑے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے آتے ہی الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی. الیکشن ایکٹ 8 فروری 2024 کو یہ تھا کہ ہائی کورٹ کے حاضر سروس جج مقدمے سنیں گے. انہوں نے ترمیم کر کے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن اپنی ثوابدید میں ریٹائرڈ ججوں کو مقرر کرے گا، اور پھر الیکشن کمیشن نے چن چن کر ان لوگوں کو جج مقرر کیا الیکشن پٹیشن سننے کے لیے جو پی سی او کے جج تھے، جن کو جج کہا ہی نہیں جا سکتا، اور ان کے پاس یہ مقدمے پڑے ہوئے ہیں، یا وہ ان کو تکنیکی بنیادوں پہ خارج کر دیتے ہیں یا سنتے ہی نہیں. کوئی ایک بھی مقدمہ پنجاب میں ایسا نہیں ہے جو حقائق کی بنیاد پر جس کا فیصلہ ہوا ہو. اب سوال جو اٹھتا ہے، ایک بڑا سوال جو اٹھتا ہے، وہ کامن ویلتھ کے حوالے سے اٹھتا ہے کہ جو دولت مشترکہ ہے اس کا ایک مینڈیٹ ہے، اس کا ایک چارٹر ہے. اس میں یہ دولت مشترکہ میں شامل ممالک میں جب الیکشن ہوتے ہیں تو وہاں ایک آبزرور گروپ، یعنی کہ ایک مبصرین کا گروپ جو ہے یہ بھیجتے ہیں. اور یہ مبصرین وہ لوگ ہوتے ہیں جو ریٹائرڈ ان کے سپریم کورٹ، ہاؤس آف لارڈز کے جج ہوتے ہیں، یا دیگر جو دولت مشترکہ کے ممالک ہیں وہاں کے بہت بڑے عہدے رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، کوئی سابق وزیر اعظم ہوتا ہے. تو اس پائے کے لوگوں کو مبصر بنا کر بھیجا جاتا ہے تاکہ ان کی جو غیر جانبداری ہے اس پہ کسی کو شک نہ ہو. اب اس مبصر گروپ نے جو پاکستان کورٹ میں دو حصے ہیں، ایک ایگزیکٹو سمری ہے، یعنی کہ ایک خلاصہ ہے شروع میں 5 صفحوں کا، اور اس کے بعد تفصیلی رپورٹ ہے. اگر آپ خلاصہ پڑھ لیں اور پھر میں نے گزارش کی اس رپورٹ کا صفحہ 94 پڑھ لیں تو بہت سی بات جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے. اور یہ بات پوری دنیا کے لیے اب واضح ہو گئی ہے. کس طرح پی ٹی آئی کو معطوب کیا گیا 8 فروری 2024 سے پہلے کے جو چند ماہ ہیں، کس طرح پی ٹی آئی سے اس کا الیکشن سمبل بلہ چھینا گیا 13 جنوری 2024 کو، جو کہ آخری دن تھا انتخابی نشان دینے کا. اس دن رات 11:30 بجے سپریم کورٹ کہتی ہے پی ٹی آئی کو انتخابی نشان نہیں ملے گا، اور پی ٹی آئی کے تمام امیدواروں کو آزاد امیدوار قرار دیا گیا. اور مقصد یہی تھا کہ یہ آزاد منتخب ہو کر آئیں اور ان کو پھر ہارس ٹریڈنگ کی نظر کیا جائے، ان کو توڑا جائے، ان کو دیگر پارٹیوں میں شامل کیا جائے. پر آفرین ہے کہ پی ٹی آئی کے وہ اراکین جن کو جیتنے دیا گیا 93 اور جن کو آزاد کہا گیا، ان میں سے کوئی بھی نہیں ٹوٹا. شاید کوئی ایک آدھ بدقسمت ہو جو ٹوٹا ہو، باقی سب وفادار رہے پاکستان کی عوام کے اس ووٹ کے جو انہوں نے لیا تھا عمران خان کے نام پہ اور پی ٹی آئی کے نام پہ. تو یہ تمام واقعات یہ رپورٹ درج کرتی ہے. الیکشن سمبل کا چھینے جانا، عمران خان صاحب کو 8 فروری سے پہلے ایک ہفتے کے اندر 3 مقدمات میں سزائیں دینا، اڈیالہ جیل میں عدالت لگا کر صبح 9 بجے سے رات 12-1 بجے تک یہ عدالت چلتی تھی. خود میں اس میں پیش ہوا عدت والے مقدمے میں اور دیگر مقدمات میں. سارا دن ہم وہاں کھڑے رہتے تھے، 14 گھنٹے وہاں ہم نے بحث کی اپنی ٹانگوں پر. اور مقصد صرف یہی تھا کہ 8 فروری سے پہلے خان صاحب کو سزائیں دی جائیں. مقصد یہ تھا اور گمان یہ تھا کہ ایسا ہونے سے پاکستان کی عوام دل برداشتہ ہو جائے گی، شاید لوگ گھروں سے نہیں نکلیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے. لیکن ایسا نہ ہوا. 8 فروری کو پاکستانی قوم نے ایک ایسا جواب دیا، ایسا جمہوری جواب دیا جو اب تاریخ کا حصہ ہے اور ایک تاریخ ساز جواب ہے. پاکستانی قوم باہر نکلی اور اتنے بڑے نمبروں میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو، امیدواروں کو ووٹ ڈالے کہ منصوبہ ساز اپنے منصوبوں کے ساتھ بیٹھے رہ گئے. اور پھر ان کو اس رات وہ کرنا پڑا جس کی گواہی اب یہ رپورٹ دیتی ہے. 100 کے قریب حلقوں میں فارم 45 اور فارم 46 پہ حملہ ہوتا ہے. فارم 45 کیا ہے اب تک سب آپ جانتے ہیں. فارم 45 وہ دستاویز ہے جس میں ایک حلقے میں جو پولنگ سٹیشنز ہیں، ہر پولنگ سٹیشن پہ مختلف امیدواروں کے جو ووٹ ہیں وہ درج کیے جاتے ہیں. تو اگر ایک قومی اسمبلی کے حلقے میں 436 پولنگ سٹیشن ہے تو اس حلقے کے 436 فارم 45 ہوں گے. ہر فارم 45 پہ جتنے بھی امیدوار ہیں ان کے ووٹ درج کیے جائیں گے. اسی طرح ایک فارم ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں فارم 46، وہ ہر پولنگ سٹیشن پہ جو بیلٹ پیپر استعمال ہوئے ان کا ریکارڈ رکھتا ہے کہ اس پولنگ سٹیشن پہ کتنے بیلٹ پیپر استعمال ہوئے. عام حالات میں جو فارم 45 میں ووٹ درج کیے گئے ہیں، مثال کے طور پہ 10 امیدوار تھے ایک پولنگ سٹیشن پہ، ان 10 امیدواروں کے ووٹ آپ فردن لے کر جب ان کو جمع کرتے ہیں، کسی کو 100 ووٹ پڑے، کسی کو 150 پڑے، کسی کو 10 پڑے، کسی کو 25 پڑے، تو نیچے ایک مجموعی ہندسہ آتا ہے.
تو وہ جو مجموعی ہندسہ ہے اس ہندسے کو برابر ہونا چاہیے اس ہندسے کے جو فارم 46 میں دیا گیا ہے کہ اس پولنگ اسٹیشن پہ اتنے بیلٹ پیپر استعمال ہوئے. تو یہ رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد میں کنسٹیچوئنسیز حلقے ایسے ہیں جہاں فارم 45 اور فارم 46 مطابقت نہیں رکھتے. کیونکہ ہوا یہی نا, کسی کو اگر 10 ووٹ ملے تھے تو ان 10 ووٹوں کو 900 بنا دیا گیا نا, ایک کو 9 بنایا گیا اور 100 کے لیے ایک صفر اضافہ کر دیا گیا. تو جب آپ 10 ووٹ کو 900 ووٹ بنائیں گے تو کیا ہوگا, جو آپ کا اس کا جو ایگریگیٹ ہے, جو تمام اس پولنگ سٹیشن کے ووٹوں کی کل تعداد ہے, اس میں 890 ووٹوں کا اضافہ ہونا چاہیے. تو بہت سے پولنگ سٹیشن ایسے ہیں کہ نیچے اضافہ کرنا بھول گئے, اوپر تو 10 کو 900 کر دیا لیکن نیچے بھی تو 890 ووٹ بڑھانے تھے, وہ نہیں بڑھائے. اسی طرح فارم 46 میں بھی 890 ووٹ آپ کو بڑھانے تھے. اس فراڈ کو اس کے ساتھ مطابق جی اچھا, اب یہ تمام باتیں ایک گزارش اور کر دوں. دوسری چیز جو اس صفحہ 94 پہ آتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں حلقے ایسے ہیں کہ وہاں پولنگ سٹیشنز پہ جو قومی اسمبلی کے ووٹ پڑے وہ نظر آتا ہے کہ 95% ہیں, جبکہ انہی پولنگ سٹیشنز پہ صوبائی اسمبلی کا جو ووٹ ہے وہ 40% جی اس سے کم ہے. جی بات کی ہے جی جی ٹھیک ہو گیا. دیکھیں نہیں, پر یہ دیکھیں اس کی اہمیت یہ ہے, میں آ رہا ہوں. دیکھیں اس کی اہمیت ان باتوں کی یہ ہے کہ اب ایک بین الاقوامی ادارے نے اس بات کو تحریر کر دیا ہے. جو چیز ہمارے دلوں میں تھی, ہم جانتے تھے, وہ یہاں آ گئی ہے. دیکھیں ایک بات میں اور کہوں گا کہ اس الیکشن کے بعد جو اس اسمبلی نے جو اس ریگنگ کے نتیجے میں قائم ہوئی, پہلا کام یہ کیا, لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ نے مقدمے کیوں نہیں اپنے لڑے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے آتے ہی الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی. الیکشن ایکٹ 8 فروری 2024 کو یہ تھا کہ ہائی کورٹ کے حاضر سروس جج مقدمے سنیں گے. انہوں نے ترمیم کر کے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن اپنی ثوابدید میں ریٹائرڈ ججوں کو مقرر کرے گا, اور پھر الیکشن کمیشن نے چن کر ان لوگوں کو جج مقرر کیا الیکشن پٹیشن سننے کے لیے جو پی سی او کے جج تھے, جن کو جج کہا ہی نہیں جا سکتا, اور ان کے پاس یہ مقدمے پڑے ہوئے ہیں, یا وہ ان کو تکنیکی بنیادوں پہ خارج کر دیتے ہیں یا سنتے ہی نہیں. کوئی ایک بھی مقدمہ پنجاب میں ایسا نہیں ہے جو حقائق کی بنیاد پر جس کا فیصلہ ہوا ہو. اب سوال جو اٹھتا ہے, ایک بڑا سوال جو اٹھتا ہے, وہ کامن ویلتھ کے حوالے سے اٹھتا ہے کہ جو دولت مشترکہ ہے اس کا ایک مینڈیٹ ہے, اس کا ایک چارٹر ہے, اس میں یہ دولت مشترکہ میں شامل ممالک میں جب الیکشن ہوتے ہیں تو وہاں ایک آبزرور گروپ, یعنی کہ ایک مبصرین کا گروپ جو ہے یہ بھیجتے ہیں. اور یہ مبصرین وہ لوگ ہوتے ہیں جو ریٹائرڈ ان کے سپریم کورٹ, ہاؤس آف لارڈز کے جج ہوتے ہیں, یا دیگر جو دولت مشترکہ کے ممالک ہیں وہاں کے بہت بڑے عہدے رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, کوئی سابق وزیر اعظم ہوتا ہے. تو اس پائے کے لوگوں کو مبصر بنا کر بھیجا جاتا ہے تاکہ ان کی جو غیر جانبداری ہے اس پہ کسی کو شک نہ ہو. اب اس مبصر گروپ نے جو پاکستان